الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے جو مستشرقین اور منکرین سنت ہیں ان کے اصول ہم نے اجمالاً آخر میں سب سے جو ہم نے پڑھے تھے، تو وہ اصول تھے جن کی بنیاد پر وہ مختلف قسم کے شبہات جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، اور مختلف قسم کے اعتراضات جو ہیں وہ سنت کے حوالے سے کرتے ہیں۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ ان اصولوں میں سے ہر ایک اصول کا تفصیلی جائزہ لیں گے، اور ہر ایک تفصیل پر، ہر ایک ان کے جو اصول ہے اس پر ہم تفصیلی انشاءاللہ رد کریں گے۔ تو پہلا اصول کیا تھا جی؟ کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ جی، قرآن کی موجودگی میں سنت کا وہ ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ احسن، قرآن کریم کی موجودگی میں سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی موجودگی میں سنت کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی کے ضمن میں وہ بے شمار چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث لکھنے سے منع کر دیا تھا، اسی طرح جو ہے وہ احادیثیں اس وجہ سے نہیں لکھی گئیں، بہت ساری چیزیں، اور اس وجہ سے حدیثیں محفوظ نہیں، یہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ یہ بتایا جائے کہ جی سنت کی چونکہ ضرورت نہیں تھی، وگرنہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی محفوظ کرتا۔ تو ہم کہتے ہیں محفوظ ہے سنت۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک بنیادی ایک اصول ہے، جس پر انہوں نے آگے پتہ نہیں کتنے شبہات جو ہیں وہ پیدا کیے ہوئے ہیں، کتنے ہی اعتراضات انہوں نے احادیث پر کیے ہوئے ہیں اس مناسبت سے۔ تو قرآن کریم سے وہ دلیل لیتے ہیں اپنے اس اصول پر، حدیث اور قرآن دونوں سے وہ دلیل لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں سورہ انعام کی آیت نمبر 38 ہے، اس میں ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ وجہ استدلال اس سے کیا بنتی ہے کہ کتاب کے اندر تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، جب کمی نہیں کسی چیز کی تو پھر اس کی الگ سنت اور اس کی تبیین اور وضاحت جو ہے وہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جب ہر چیز اللہ نے بیان کر دی ہے تو پھر اس کو ہم کہیں کہ نہیں ہمیں سنت کی ضرورت ہے، اور سنت کے بغیر تو ہم مسائل نہیں سمجھ سکتے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ ایک ان کی دلیل ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت جو ہے یہ سورہ انعام میں ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 44 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ تو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے اتارا آپ کی طرف ذکر کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے، ما وہ چیز نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو ان کی طرف اتاری گئی، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ اس پہ غور و فکر کریں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر اتارا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف اس کی تبیین کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کی تبیین کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تبیین جو ہوتی ہے وہ حجت نہیں ہوتی، اور تبیین جو ہوتی ہے وہ حجت نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہے کہ وہ تبیین جو ہے وہ، کہتے ہیں وہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو قرآن سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، وہ اس سے مراد وہ ہے، یعنی اس انداز سے اس سے جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ اذا جاءکم انی حدیث، اذا جاءکم انی حدیث، کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی حدیث آئے تو فاردوہ علی کتاب اللہ، تو اس کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو، اس کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو۔ فما وافق فخذوہ وما خالف فترکوہ، تو جو اس کے موافق ہو وہ لے لو، اور جو اس کے مخالف ہو اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو، جو اس کے مخالف ہو اسے چھوڑ دو، ترک کر دو۔ ہم ان تینوں پر الگ الگ تفصیل سے جو ہے وہ بات کریں گے، اور تفصیل سے ہم جو ہے اس کا انشاءاللہ جو ہے وہ جواب دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے استدلال کیا ہے اس سے، پہلی آیت سے، کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے کتاب میں کسی قسم کی جو ہے وہ کمی نہیں چھوڑی، کہ اس کے اندر جو ہے وہ مزید سنت کی یا وضاحت کی یا کسی چیز کی ضرورت ہو۔
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد کتاب سے یہاں وہ لوح محفوظ ہے، اس سے مراد قرآن کریم ہے ہی نہیں۔ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اس سے مراد قرآن کریم ہے ہی نہیں، اور جب قرآن کریم اس سے مراد ہے ہی نہیں تو پھر یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد اگر قرآن بھی لیا جائے تو پھر بھی یہ اس میں حدیث کا انکار نہیں ہے، پھر بھی اس میں حدیث کا انکار نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہی کی دوسری آیات اور دوسرے دلائل ہمیں بتاتے ہیں کہ حدیث حجت ہے، اور سنت کے بغیر ہم قرآن کریم جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ حافظ عبدالسلام مطوی صاحب اپنی تفسیر میں جو ہے وہ تفصیل سے اس پہ لکھتے ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں بطور استفادہ کے۔ خلاصہ میں نے ذکر کر دیا ہے کہ اس میں دو آراء ہیں مفسرین کی۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، کیونکہ پیچھے جو ہے وہ مختلف چیزوں کا ذکر ہے، مخلوقات کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی جو ہے وہ کمی نہیں چھوڑی اس کتاب کے اندر کہ جس جس چیز کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو۔ لوح محفوظ آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ جو ہے اس کے اندر تمام چیزوں کی تقدیریں ہیں، ہر چیز، تمام یعنی چیزوں کا اس کے ذکر موجود ہے۔ اور جیسے حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی معروف حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض وکان عرشہ علی الماء، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے۔ کتنے ہزار سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے۔ وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور ایک حدیث میں اول ما خلق اللہ القلم فقال اکتب، قال ما الذی اکتب او ماذا اکتب، قال اکتب ما سیکون الی قیام الساعہ، کہ اللہ نے سب سے پہلے جب قلم کو پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اکتب، لکھو۔ تو قلم نے کہا کہ اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب ما سیکون الی قیام الساعہ، ہر وہ چیز لکھ دو جو قیامت تک ہوگی، یعنی قیامت تک جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوگا اس کائنات اور کون کے اندر وہ لکھ دو۔ تو یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ بہرحال ایک تو موقف یہ ہے کہ اس آیت سے ما فرطنا فی الکتاب من شیء سے مراد ہے ہی لوح محفوظ، لہذا جب لوح محفوظ ہے تو پھر وہ ان منکرین سنت اور ان مستشرقین کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اور اگر اس سے مراد قرآن بھی لے لیا جائے تو پھر بھی اس سے مراد حدیث کا انکار نہیں ہے، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ جو دلالت ہوتی ہے کسی بھی چیز کی طرف وہ احالہ کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی نص کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی اشارے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو قرآن نے متعدد مقامات پہ احالہ کیا ہے، احالہ کا معنی ریفرنس دیا ہے، جیسے کہ آگے انشاءاللہ اس کی میں تفصیل ذکر کرتا ہوں، اس پہ ہم مثال سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جو مخلوقات، اور ان کی بھی ترجیح یہی ہے، حافظ عبدالسلام صاحب جو ہیں ان کی بھی ترجیح یہی ہے، اور بھی بہت سارے مفسرین نے یہی اسی موقف کو ترجیح دی ہے، اگرچہ دوسرے کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں جب بھی کوئی صاحب کتاب جو ہے وہ اپنی کلام اس کو ذکر کرتا ہے نا، اپنی کلام بنا کر، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اس سے جو ہے وہ یہی یہی ان کا موقف ہے، اور یہی قول کو وہ ترجیح دے رہے ہیں جو سب سے پہلے وہ ذکر کریں۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے جو مخلوقات کے تمام احوال پر حاوی ہے۔ حاوی کا معنی یعنی سب کو شامل ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے بیان کی اس میں کمی رہ گئی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلم خشک ہو چکا ہے اور اس پر جو تم کرنے والے ہو، اور اس پر جو تم کرنے والے، اس میں ہے رفع القلم علی علم اللہ۔ رفع القلم، امام بخاری نے باقاعدہ اس پر باب قائم کیا ہے، رفع القلم علی علم اللہ، اللہ کے علم پر جو ہے وہ قلم خشک ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے علم میں مخلوقات کا وقوع پذیر ہونا لکھا ہوا تھا قیامت تک، وہ سب قلم نے لکھ دیا ہے، اور قلم خشک۔ اور وہ اگر اس کو ساتھ ملا لیا جاتا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، احفظ اللہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اس کے آخر میں کیا ہے؟ رفعت الاقلام وعلم ان ما اخطاک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک، اس کے آخر میں ہے رفعت الاقلام وجفت الصحف، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے یعنی جن پر اللہ نے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھنا تھا وہ خشک ہو چکی ہیں، قلم لکھ چکے ہیں،
اور اب وہ خشک ہو چکے ہیں. اب مطلب یہ ہے کہ اب نئی کوئی چیز اس میں نہیں لکھی جائے گی، اب نئی کوئی چیز اس میں نہیں لکھی جائے گی. بہرحال اور بھی بہت ساری اس بارے میں جو ہے وہ احادیث موجود ہیں. تو الکتاب سے مراد یہاں قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے، یہ دوسرا موقف ہے. راضی کہتے ہیں کہ راضی نے فرمایا یہاں یہی معنی زیادہ ظاہر ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دین کے متعلق تمام اصول، بنیادی امور بیان کر دیے ہیں، اور جن جزیات کا ذکر نہیں ہے. یہ جواب ہے کہ اگر اس کو قرآن بھی اس سے مراد لے لیا جائے تو پھر بھی اس سے جو ہے وہ سنت کا انکار نہیں ہو سکتا اور سنت کی نفی نہیں ہو سکتی. اور جن جزیات کا ذکر نہیں ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول و عمل سے بیان فرما دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ وہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، اس حال میں کہ وہ ہر چیز کا واضح بیان ہے. تو آپ اس پہ غور کریں کہ اگر ہم دونوں تفسیروں میں سے کوئی بھی تفسیر، اگر تو پہلی تفسیر کو ہم ترجیح دیتے ہیں تو اس سے تو ان کی دلیل پھر بالکل بھی نہیں بن سکتی. اگر دوسری کو ہم ترجیح دیتے ہیں تو پھر بھی اس کی دلیل نہیں، جیسا کہ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ کیسے ان کی دلیل نہیں بن سکتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ پیغمبر جس کا حکم دیں اسے بجا لاؤ، اور جس سے منع کر دیں اسے رک جاؤ. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. خلاصہ یہ ہے کہ حدیث نبوی بھی کتاب الہی ہے، حدیث نبوی بھی کتاب الہی ہے. اور یہ بات انہوں نے بہت ہی زبردست پوائنٹ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی شاید آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جہاں کہیں بھی حدیث میں مفرد آتا ہے، کتاب و سنت میں خالی کتاب ہے نا، تو اس سے مراد خصوصاً حدیث میں اس سے مراد جو ہے وہ سنت بھی شامل ہے. اس سے مراد سنت بھی اور سنت بھی شامل ہے. یعنی حدیث کے اندر کئی جگہ آتا ہے کہ کیا اس کو کہتے ہیں، کتاب اللہ و اطرتی. ایک حدیث میں کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب اور میرا رشتہ داری ہے یا میری اولاد ہے، یا مطلب وہ مراد ہے. تو اس کے اندر خالی کتاب اللہ کا ذکر ہے. تو اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ بہت ساری احادیث میں صرف خالی اللہ کے نبی نے کہا کہ کتاب اللہ کو لازم پکڑو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے لیے کاغذ قلم لے کے آؤ میں تمہارے لیے لکھ دوں، کہیں تم میرے بعد اختلاف نہ کرو. حضرت عمر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت جو ہے وہ بخار کی شدت، بیماری کی شدت کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں. اگر تو واقعی کوئی کمی ہو رہی ہوتی تو اللہ کے نبی اس کو بتا دیں گے، یا مطلب کوئی اہم بات ہوئی تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بتائی ہوگی، یا آپ صحیح ہو جائیں گے اور بتا دیں گے بعد میں. تو حضرت عمر نے کہا تھا یکفینا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. مطلب یہ کہ ابھی نبی علیہ السلام، اور ابھی یہ نبی علیہ السلام کو نہیں کہا تھا حضرت عمر نے، حضرت عمر نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ جو کہتے تھے نہیں نہیں کاغذ قلم لاؤ اور لکھنا چاہیے. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اس سے مراد بھی اللہ کی کتاب سے سنت اور کتاب دونوں ہیں. اس وجہ سے یہ قاعدہ ذہن میں بٹھا لیں، جہاں کہیں بھی سنت میں خالی کتاب آئے گی اس سے مراد کتاب و سنت دونوں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں خلاصہ یہ کہ حدیث نبوی بھی کتاب الہی ہے، اور دین کی کوئی ایسی بات نہیں جو الکتاب یعنی قرآن و حدیث میں بیان نہ کی گئی ہو. تو اس اعتبار سے پھر جو ہے وہ کتاب کے اندر ہی سنت بھی آئے گی. ایک تو یہ ہے. اب رہی دوسری آیت، اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن ہر چیز کی تبیین ہے، قرآن میں ہر چیز کی تبیین ہے. لیکن اس تبیین سے کیا مراد ہے؟ یہ تبیین کیسے ہوگی؟ اس تبیین سے یعنی بیان سے کیا مراد ہے؟ کیا اس بیان سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی نصوص کا بیان نصوص سے ہوگا، یعنی قرآن کریم کی نصوص کا بیان اور تفصیل اور وضاحت قرآن کی ہی آیات سے ہوگی؟ ضروری نہیں، کیونکہ تبیان اور تبیین کا جو مفہوم ہے یہ بہت بڑا وسیع ہے. تبیان اور تبیین کا مفہوم جو ہے یہ بہت بڑا وسیع ہے، اور یہ ان کے تصور سے بھی بہت زیادہ وسیع ہے. اس سے خالی یہ مراد لینا کہ قرآن کی تبیین اور قرآن کا بیان جو ہے وہ صرف نص سے ہی ہو سکتا ہے، یہ غلط ہے. کیونکہ متعدد دلائل اس بات پر موجود ہیں کہ تبیین اور بیان کا مفہوم بہت وسیع ہے. بیان نص سے بھی ہوتا ہے، بیان اشارے سے بھی ہوتا ہے، اور بیان احالہ سے بھی ہوتا ہے. احالہ کرنا
یعنی کسی کی طرف ریفر کر دینا، کسی کی طرف ریفر کر دینا، کسی کی طرف جو ہے وہ گائیڈ کر دینا، رہنمائی کر دینا کہ آپ اس سے تفصیل پوچھ لو۔ متعدد اس کی مثالیں موجود ہیں، اور عربی زبان کے اندر یہ احالہ کا معنی اگرچہ اور بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، سپرد کرنا بھی ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی سپرد کرنا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں قرآن کی تبیین رسول کے سپرد کی ہے، قرآن کی تبیین رسول کے سپرد کی ہے، اور وہ تبیین بھی رسول وحی سے کریں گے۔ یا تو یہ ہے کہ رسول اپنی طرف سے کریں تو پھر تو ٹھیک ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ جی وہ تبیین تو رسول کی اپنی طرف سے، اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تبیین بھی رسول جو ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کریں گے، بلکہ یہ وحی سے کریں گے۔ اور اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور غیر مطلوع۔ مطلوع کا معنی جو پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے باعث اجر و ثواب سمجھ کر، اور غیر مطلوع کا معنی جس کو باقاعدہ تلاوت نہیں کیا جاتا۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن اور اس کی مثل دی گئی ہے۔ مجھے قرآن اور اس کی مثل سے کیا مراد ہے؟ اس کی مثل سے مراد یعنی قرآن کی تفسیر اور اس کی تشریح اور تبیین ہے، یہی اس سے مراد ہے۔ احالہ کی مثال سمجھنے کے لیے یعنی ریفر کرنا اور ریفرنس دینا یا سپرد کرنا، اس کی مثال مثلا ایک ماہر طبیب، آپ اس کے پاس جاتے ہیں یا کوئی مریض اس کے پاس جاتا ہے دوائی لینے کے لیے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس مریض کے لیے ایک اپنی جو اس کا پیڈ ہوتا ہے یا جو بھی اس کے پاس پیج ہوتا ہے، اس پہ وہ ادویات لکھ دیتا ہے، جو اس کو چیک اپ معائنہ کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس مریض کے لیے یہ دوائیاں جو ہیں وہ موافق ہیں، اب وہ دوائیاں ادویات لکھ دیتا ہے۔ لیکن اس کے پاس ایک جو ہے وہ، آپ سمجھ لیں کہ ایک کتابچہ پڑا ہوا ہے یا اس کے پاس ایک ورقہ پڑا ہوا ہے جس پر کسی دوسرے ڈاکٹر نے ہدایات لکھی ہوئی ہیں، جس پر کسی دوسرے نے ہدایات لکھی ہوئی ہیں۔ اب وہ دوائی اپنی لکھ کر وہ ہدایات بھی ساتھ دے دیتا ہے، اگرچہ اس کو لکھنے والا کوئی دوسرا ہے، وہ کسی دوسرے ڈاکٹر یا کسی دوسرے کی کتاب یا کسی دوسرے کے خاص پیج پر لکھی چیزیں اس کے تھما دیتا ہے کہ آپ نے یہ دوائی لینی ہے اور یہ آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور یہ آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ آپ بتائیں، اور چلیں ہم ہم اس کو اگر اس لفظ میں، اگر ہم اس کو تھوڑے دوسرے انداز میں اگر بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ وہ کہے کہ جی آپ نے یہ پرچی جو ہے یا یہ جو آپ کو میں ساتھ دے رہا ہوں، آپ سمجھ لیں کہ ایک گائیڈ کے طور پر بک دے رہا ہوں، آپ نے اس سے جو ہے وہ جو جو فلاں صفحے پر لکھا ہوا ہے آپ نے اس کے مطابق پرہیز کرنا ہے، احتیاطی تدابیر اس میں سے آپ نے اختیار کر کے ان پر عمل کرنا ہے، وگرنہ یہ دوائی آپ کو فائدہ نہیں دے گی، ورنہ یہ دوائی آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ اب وہ مریض جو ہے جس کو اس نے کسی دوسرے کے لٹریچر کی طرف ریفر کیا ہے، ڈاکٹر نے ہدایات کی طرف، دوسرے کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کی طرف ریفر کیا ہے، تو کیا اس سے وہ یہ کہے گا کہ یہ مجھے جو ہے وہ فلاں ڈاکٹر نے تجاویز دی ہیں، جس نے لٹریچر لکھا ہوا ہے، کیا وہ اس کا نام لے گا، یا ڈاکٹر جس نے ریفر کیا ہے اس کو وہ لٹریچر کی طرف یا اس کتابچے کی طرف یا اس ورقے کی طرف، وہ ڈاکٹر کا نام لے گا یا اس لکھنے والے کا نام لے گا؟ ہاں جی، ڈاکٹر کا نام لے گا۔ ڈاکٹر کا نام لے گا کہ مجھے ڈاکٹر نے یہ احتیاطی تدابیر بتلائی ہیں۔ کہاں ہیں جی؟ آپ کہیں جی کہاں ہیں؟ آپ کہیں گے دیکھیں انہوں نے مجھے پیج دیا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ وہ پیج لکھنے والے ڈاکٹر صاحب خود ہی ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ان کو غور سے پڑھا، غور سے پڑھنے کے بعد ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ بہت اچھی تدابیر ہیں، یہ بہت اچھا پرہیز ہے، بہت اچھی احتیاطی تدابیر ہیں، یہ مریض اگر اس کو اختیار کرتا ہے تو اس کا آدھا علاج تو اس پرہیز اور اس احتیاط سے ہی ہو جائے گا، وہ آپ کو تھما دیتا ہے۔ سیم اسی طرح ہم تشبیہ نہیں دے رہے، لیکن اسی طرح مثال کہتے ہیں معنی کو، الفاظ کے معنی کو قلوب و اذہان کے قریب کرنے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں، معنی کو قلوب و اذہان کے قریب کرنے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور یہ جو آپ سمجھ لیں کہ ضرب الامثال ہیں، یہ قرآن کے اندر بھی بکثرت اس کا استعمال ہوا ہے، اور ہم نے اصول الدعوہ کے اندر باقاعدہ پڑھا تھا کہ یہ دعوت کا ایک بہترین اسلوب ہے، ضرب الامثال یا ضرب المثل، ضرب المثل، یہ بہت زیادہ عرب کے ہاں مستعمل ہے۔ تو ہم اس بات کو اصل سمجھانا چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہی قرآن کریم کا معاملہ ہے، اس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ریفرنس ملتا ہے ہمیں۔ کیا قرآن نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی طرف ریفر کیا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی،
جی کیے جی استاذ، ایک جگہ یا دو جگہ؟ وہیں یہ کئی تھے جگہ پہ رسول کہ آپ کا رسول صلی اللہ علیہ بتا وسلم کی اور اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور بیسوں جہاں پہ وہ بھی مقامات ہے جو پہ مجھ سے بیسوں محبت کرنا مقامات پہ چاہتا ہے وہ۔ درجنوں مقامات پہ ہمیں قرآنی آیات میں یہ ملے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں متعدد مقامات پہ رسول کی ذات کی طرف ریفر کیا ہے، اور ہمیں احالہ، وہی لفظ میں احالہ کی طرف جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ احالہ سے کیا مراد ہے۔ اللہ کے نبی کی طرف احالہ کیا ہے، ہمارا ہمیں ریفر کیا ہے، ریفرنس دیا رسول کا متعدد قرآن کریم کی آیات کے اندر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول کی سنت جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی، رسول کی سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، رسول کی سنت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا پھر؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم ہمیں بیسیوں مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت اور آپ کی منہیات سے اجتناب کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کوئی بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے گا، در حقیقت وہ قرآن کی پیروی کرنے والا شمار ہوگا۔ اسی میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا بیان ہے، اسی میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا بیان ہے۔ امام آلوسی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر روح البیان کے اندر جو ہے، روح المعانی کے اندر سوری لکھتے ہیں، وَقَوْنُ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِذَلِكَ، اور ہونا اس قرآن کا تبیانن، تبیان یعنی واضح کرنے والا، تبیین، لذالک اس کا، بے اعتباری اس اعتبار سے ہے کہ ان فیہ نصا، اس میں نص ہے، علی البعض بعض پر، علی البعض بعض پر۔ یہ قرآن کریم تبیان کیسے ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد تبیان یا تبیین سے یہ ہے کہ اس میں نصا نص ہے، علی البعض بعض پر، و احالۃ للبعض، و احالۃ للبعض، اور بعض کی طرف احالہ ہے، او و احالۃ للبعض لبعض الاخر علی السنہ، اور اس میں ریفرنس ہے، احالہ ہے بعض دوسرے نصوص کا یا بعض دوسری قرآنی آیات کا علی السنہ، سنت پر۔ یعنی قرآن کریم میں یا تو بذاتی ہی اس کے اندر ہی تبیین موجود ہے، یا پھر بعض مقامات کی تبیین کے لیے سنت کی طرف احالہ کیا گیا ہے۔ حیث ہمارا حکم دیا قرآن نے یا اللہ تعالیٰ نے، ایک ہی بات ہے، باتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا، وقیل فیہ، اور اس قرآن میں ہی کہا گیا ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وحثنا علی الاجماع، اور قرآن کریم کے اندر ہی ہمیں اجماع پر بھی ابھارا گیا ہے کہ اگر امت مسلمہ کے لوگ اہل ایمان کسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں کسی نص کی بنیاد پر تو وہ بھی حجت ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیروی کرتا ہے مومنوں کے علاوہ دوسرے راستے کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرف پھرے گا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور کتنا ہی برا پھرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے ایسے شخص کے بارے میں کہ جو مسلمانوں کی جماعت کو، ان کے اجماع کو توڑ کر کہیں اور نکل جائے، یا پھر یہ ہے کہ وہ رسول کی مخالفت کرے، یہ سزا اس کے لیے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر تبیین نص سے بھی ہوتی ہے، اور بعض نصوص کا احالہ سنت پر کیا گیا ہے کہ آپ کو ان کی تفصیل سنت سے ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سنت سے کیا نبی غلطی نہیں کر سکتا؟ نہیں، وما ینطق عن الہوی، یہ کیوں کہا ہے؟ اگر نبی کی بات کی کوئی ویلیو اور اہمیت ہی نہیں ہے تو یہ کہنے کا پھر کیا مقصد ہے؟ تو بہرحال ایک اور اس پر وہ شبہ وارد کرتے ہیں، اسی پر شبے پر شبہ، اتنی یہ خبیث قوم ہے کہ یہ شبے پر شبہ وارد کرتے ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ شبے پر شبہ، کیا شبہ ہے جی؟ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا مراد رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت نہیں ہے، یہاں مراد رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد رسالت ہے۔ رسول سے مراد اکثر نصوص میں جہاں ذکر آیا نا اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہتے ہیں وہاں مراد جو ہے وہ رسالت ہے، رسالت مراد ہے۔ تو کہتے ہیں قرآن کریم میں اطاعت رسول سے مراد اتباع سنت نہیں بلکہ اتباع کتاب، کتاب ہے جو رسول لے کر آئے ہیں، جو رسول لے کر آئے ہیں
یہ مراد ہے کہ جو رسول کتاب لے کر آئے ہیں جب تم اس کی پیروی کرو گے تو حقیقت میں تم رسول کی اطاعت کرنے والے، اور رسول سے مراد رسالت ہے نہ کہ مرسل بھیجا گیا۔ کون سمجھا اس شبے کو؟ ہاں جی، یہ تو ایک عجیب سی بات ہے ویسے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ رسول سے مراد یہاں رسول کی شخصیت مراد نہیں، بلکہ رسول سے مراد رسالت ہے، مرسل نہیں۔ یعنی جی استاد، نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا کام بس ڈاکیے کا ہے، انہوں نے ڈاک پہنچا دی ہے، ان کی شخصیت کی اتباع نہیں ہے ہم پہ۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ جو نبی پیغام لے کر آیا ہے نا، رسالت، یہ مراد مقصود ہے کہ اس کی اتباع کرو۔ یعنی اس میں ہے نا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وہ کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، یعنی جو رسالت کو مانے گا، اور رسالت کہتے ہیں قرآن ہے، اور رسالت کیا کہتے ہیں وہ؟ قرآن ہے۔ اچھا جی، اب وہ کہتے ہیں کہ جو نبی نے کام کیے ہیں نا قرآن میں، جو نہیں ہے، جو نبی نے کام کیے ہیں وہ نبی نے کیے ہیں، رسول نے نہیں کیے۔ ذرا آپ غور کریے خباثت کا۔ کہتے ہیں کہ وہ نبی نے نہیں کیے، وہ رسول نے نہیں کیے، وہ نبی نے کیے ہیں۔ کون آپ میں سے بتائے گا یہ انہوں نے کیوں کہا ہے کہ نبی نے کیے ہیں، رسول نے نہیں کیے؟ یعنی بطور نبی آپ نے کیے ہیں، بطور رسول نہیں کیے۔ ہاں جی، کیوں وہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ احکام، وہ چیزیں جو قرآن میں نہیں ہیں، سنت میں اضافہ ہے قرآن پر، وہ اللہ کے نبی نے بطور نبی کیے ہیں، بطور رسول نہیں۔ ہاں بتائیں نورین۔ استاد اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ سیدھے سیدھے جان چھڑانا چاہ رہا ہے نا، وہ اتباع رسول کو جب وہ اپنے لیے وہ نہیں سمجھتے، ان نہیں، کو یہ شبہ ان انہوں نے کیوں معنی میں پیدا کیا؟ میں اصل میں یہ اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ شبہ کیوں پیدا کیا کہ یہ بطور نبی کے ہیں، بطور رسول کے نہیں۔ کیونکہ ہاں ان جی، کی اتباع نہ کرنی پڑے ان کو۔ تو رسول کی بطور رسول وہ کہیں گے تو اس کا مطلب شاید یہ ہوگا کہ وہ انہوں اتباع نے اللہ لازمی ہو جائے تعالیٰ گی۔ کی طرف سے کیے ہیں، اور بطور نبی ہوگا کہ وہ انہوں نے بشری تقاضے پہ رہتے ہوئے کیے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہو جائے گی کیونکہ وہ ایک شریعت لے کے آئے ہیں، جبکہ نبی جو ہے وہ تو پچھلی شریعت کو ہی چلاتا ہے۔ ہاں، تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آفشین آج تو ماشاء اللہ ایکٹیو ہیں، بالکل زبردست جواب، اور یہی جواب ہے اصل میں، یہی وہ مراد لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے عقیدے میں یہ تعریف پڑھی تھی نبی اور رسول میں فرق کی، تو کئی علماء یہ فرق کرتے ہیں کہ جی نبی سے مراد وہ ہوتا ہے جو پچھلے نبی کی رسول کی شریعت کو آگے پہنچانے والا ہو، جو پچھلے رسول کی شریعت کو آگے پہنچانے والا وہ نبی ہوتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو حقیقت میں نبی کا مقام ہے، اور نبی جو ہوتا ہے اپنی طرف سے اس کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا، وہ تو صرف اور صرف وہ کرتا ہے جو وہ رسول ہونے کے ناطے سے چیزیں لے کر آیا ہے، کوئی اس کی تبیین کر رہا ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے تعریف یہ بھی کی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف وحی کی گئی ہو لیکن اسے آگے پہنچانے کا حکم نہ ہو، لیکن اسے آگے پہنچانے کا حکم نہ ہو۔ اس پر ہم نے بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ اگر اسے آگے پہنچانے کا حکم نہیں تو پھر اس کو نبی بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر اس کو نبی بنانے کا کیا مقصد ہے اگر اسے آگے پہنچانے کا حکم نہیں تو؟ لہٰذا یہ تعریف جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ گزشتہ رسول کی شریعت کو آگے پہنچاتا ہے، اور جو رسول ہوتا ہے وہ نئی شریعت لے کر آتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو پھر اس کا کیا جواب ہے جی؟ تو کیا جواب ہے اس اشکال کا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کام کیے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں وہ بطور نبی کے ہیں، وہ بطور رسول کے نہیں ہیں کہ آپ آگے پہنچائیں اور پہنچانا لازم ہو اور وہ حجت بھی ہوں؟ اس کا کیا جواب ہے؟ استاد قرآن کی بہت ساری آیات ہیں اس حوالے سے جہاں پہ یہ بھی اس میں مینشن ہے کہ آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اور یہ کہ آپ کی پیروی کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، تو مختلف آیات کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس کو ہم تھوڑا یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں آپ بعض نصوص میں تو رسول بمانا یعنی مرسل نہیں بلکہ بمانا رسالت آپ کر سکتے ہیں، لیکن بعض آیات میں بالکل آپ کو یاد ہوگا جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے اندر تعویل کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جی وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ جو ہے اس میں ہم پڑھیں گے وکلم اللہ، یعنی اس وجہ سے کسی
امام کو، جو لغت کے امام تھے، ان کو کسی متکلمین میں سے جو گمراہ لوگ ہیں اللہ کی صفت کلام کا انکار کرنے والے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا اگر آپ جو ہے وکلم اللہ کو، غالباً امام کسائی کو ہی کہا گیا تھا یا کسی کو، کہ اگر آپ جو ہے وکلم اللہ موسیٰ کو اگر آپ کلم اللہ پڑھ لیں تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، یعنی آپ کو میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر میں پیسوں کے لالچ میں یہ پڑھ لیتا ہوں وکلم اللہ، تو آپ دوسری جگہ کیا کہیں گے؟ وکلمہ ربہ، وکلمہ ربہ، وہاں تو آپ ربہ کبھی پڑھ ہی نہیں سکتے، یعنی کسی اصول کے تحت بھی آپ اس کو ربہ نہیں پڑھ سکتے۔ وکلمہ ربہ ہی آ سکتا ہے، ربہ تو آ سکتا ہی نہیں، تو ہکا بکا رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، کہتا ہاں یہ کیا بن گیا۔ تو یہ بسا اوقات نا جلدی سے قرآن کھولا اور وہاں سے کوئی دلیل اٹھائی اور لا کے عوام الناس کو، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سیدھے سادے لوگوں کو لے آتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دلیل بسا اوقات ہمیں الٹی پڑ جائے گی، اور قرآن میں ہی ایسے دلائل موجود ہیں کہ جو ان کی اس بات کو رد کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلیں بعض مقامات پہ تو آپ جو ہے یہ استدلال کر لو گے، تو دوسرے بعض مقامات پہ کیسے کرو گے؟ تو یہ اصل میں ان کا اشکال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر وہ ہر فعل جسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہو اور قرآن میں نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ناطے سے کیا، رسول کے ناطے سے نہیں، کیونکہ نبوت میں نئی شریعت نہیں ہوتی، اور اس کی بنیاد پر وہ نبی اور رسول میں فرق کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو ہیں اسی کی بنیاد پر نبی اور رسول میں فرق کرتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ ہم کہیں گے یہ استدلال بالکل باطل ہے، کیونکہ قرآنی آیات میں، حکم والی آیات میں جہاں بھی، یعنی جہاں حکم آیا نا وہاں رسول کا ذکر ہے تو وہاں اس کی اطاعت مراد ہے، نہ کہ اس کی رسالت مراد ہے۔ جیسا کہ مثلا سورہ نساء میں ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اب اصل میں یہاں آنا یہ چاہیے تھا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اگر ان کے بقول بالفرض اگر یہ مان لیا جائے کہ یہاں الرسول سے مراد رسالت ہے نہ کہ مرسل ہے، نہ کہ مرسل یعنی شخصیت اللہ کے نبی کی، تو یہاں پھر یہ ہونا چاہیے تھا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ کتاب اللہ، پھر آگے اللہ کا ذکر نہیں آنا چاہیے تھا، پھر کتاب اللہ کا آنا چاہیے تھا، کیونکہ رسالت کے مد مقابل کتاب اللہ ہی آ سکتی ہے نا، اس کے ساتھ کتاب اللہ کا ذکر ہی آنا چاہیے، تو اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کا نام آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی رسول بمانہ مرسل ہے، جو بھیجا گیا ہے، اور وہ نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم محمد کریم علیہ صاحب السلام کی شخصیت ہے۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو پھر گیا تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اسی طرح اب اس کے اندر جو ہے فما ارسلناک، فما ارسلناک، اس کے اندر جو کاف ہے یہ واضح دلالت کر رہا ہے کہ مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نہ کہ رسالت ہے۔ کیا یہاں جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ چلیں، اس نے کہا، امام صاحب نے کہا کہ چلے میں آپ کے کہنے پر یہ تو پڑھ لیتا ہوں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، لیکن وکلمہ ربہ کو کیسے آپ کرو گے؟ سیم یہی مسئلہ ہے۔ اب یہاں ہم کہیں گے تم یہاں یہ تو کر لو گے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ یہاں جو رسالت کو مانے گا وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، یہ تو تم کر لو گے، لیکن آگے کیا کرو گے فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ، کیا رسالت کو یہ خطاب ہے؟ رسالت کیا مخاطب کے قابل ہے کہ رسالت کو یہ خطاب کیا جائے کہ اے رسالت ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان پر نگہبان بنا کر؟ ہاں جی، تو یہاں صاف ظاہر ہے کہ یہاں مراد فما ارسلنا کا، یہ کاف واضح کر رہا ہے کہ یہاں مراد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور مرسل ہیں جو بھیجے گئے ہیں، اور آپ مبلغ ہیں۔ چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول اور مبلغ ہیں، اس لیے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے شریعت کے احکام سب ایسے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں، لہٰذا قرآن مجید سمجھنے کے لیے کوئی شخص سنت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے، اور یہی آیت ہمیں بتاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد چلے ہم کہیں اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جو اس چیز کو واضح کر رہی ہیں، مثلا ایک اور آیت ہے سورہ حشر کے اندر، فون میں چینج کر لوں جی، وما
आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वमा आताकुम रसूल। अब यहाँ रसूल का माना रिसालत करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। यहाँ रसूल का माना रिसालत करने की गुंजाइश ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके सियाक में पीछे आ रहा है माले फै का जिक्र, माले फै का जिक्र है और माले फै की तकसीम का जिक्र है। तो वो रिसालत तो माले फै की तकसीम नहीं करेगी, वो रसूल ही करेंगे, वो रसूल ही करेंगे। माले फै और माले गनीमत वगैरह जो है इसकी तकसीम और ये सारी चीजें ये रसूल से मुताल्लिक है, ना कि रिसालत से मुताल्लिक है। लिहाजा सियाक बता रहा है कि यहाँ भी मुराद रसूल की जात है। और एक और मुकाम इससे भी ज्यादा वाज़ेह है, इसका जरा इनकार करके आप दिखाएं। अल्लदीन यत्तबिऊन रसूल नबी अल उम्मी, यहाँ आके जरा इनको हम कहें कि आप जरा इसका बताइए कि यहाँ तो दोनों आ गए, यहाँ तो दोनों आ गए, अर रसूल अन नबी अल उम्मी। हाँ जी, तो इनको हम बंदा पूछे कि इसका तुम क्या करोगे। यहाँ तो आ गया अल्लदीन यत्तबिऊन रसूल नबी अल उम्मी, नबी अल उम्मी। अगर वो कहें कि जी अल उम्मी जो है ये नबी की सिफत है, रसूल की नहीं, तो हम कहेंगे कि नबी का फिर ताल्लुक कहाँ है, फिर नबी का ताल्लुक कहाँ है। हम कहेंगे ये अलिफ लाम फिर किस बुनियाद पे आया है, अलिफ लाम फिर किस बुनियाद पे आया है, और ये आगे फिर अल उम्मी जो है ये किस बुनियाद पे आया है। इसका मतलब ये कि जो रसूल मौसूफ का इराब है वही आगे सिफात का इराब है, नबी हो या उम्मी हो। और जितनी भी सिफात आएंगी सारा उनका इराब इसके ताबे होगा रसूल के। और यहाँ ये भी दलील मिलती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रसूल भी हैं और नबी भी हैं, लिहाजा वो बतौर नबी कुछ इरशाद फरमाएं तो भी रसूल हैं, और बतौर रसूल के जो है वो कुछ इरशाद फरमाएं तो भी वो रसूल हैं। लिहाजा इस वजह से कहते हैं हर रसूल नबी होता है लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता, और इसकी दलील यही है, उसकी दलील यही है। और भी कई आयात इस बारे में कुरान करीम में मौजूद हैं। तो हम पूछते हैं इनको कि यहाँ क्या तुम ये कहोगे अल्लदीना, जो लोग यत्तबिऊन पैरवी करते हैं, अर रसूला रिसालत की, अन नबिया जो कि नबी है, अल उम्मी उम्मी यानी रिसालत उम्मी है। ये माना हुआ ना, रिसालत नबी भी है और रिसालत उम्मी भी है। फिर भी तुम्हारे ऊपर रद्द है कि वो नबी होने के नाते से भी रिसालत है। चलें ऐसे ही आ जाएं। अल्लज़ी वो यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम, जिसे वो पाते हैं लिखा हुआ अपने पास, फित तौराह वल इंजील, तौराह और इंजील में, तौरात और इंजील में लिखे मौजूद है नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास। और कहीं यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, उस नबी को ऐसे पहचानते हैं अपने बेटों को जैसे, बल्कि इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से वो पहचानते हैं। तो बहरहाल फिर ये मुनकरीन सुन्नत सिर्फ हदीस की अदम ज़रूरत का दावा ही नहीं करते, बल्कि इसके साथ साथ सुन्नत मानने वालों को गुमराह कहते हैं, सुन्नत मानने वालों को गुमराह कहते हैं। और गुमराह भी नहीं बल्कि कहते हैं ये मुशरिक हैं। क्या कहते हैं? ये मुशरिक हैं, सुन्नत को मानने वाले मुशरिक हैं। कोई समझा सकता आप में से कि यहाँ हदीस मानने वालों को, सुन्नत मानने वालों को मुशरिक कहने की क्या वजह है? कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और के मान रहे हैं। हाँ, अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, को। तो वो कह रहे हैं कि अल्लाह के साथ आप शरीयत साजी में शरीक कर रहे हो रसूल को, तहकीम li गैरिल्लाह है। कहते हैं आप जो कोई भी सुन्नत को मानने वाला है और उसके मुताबिक अमल करने वाला है वो तहकीम li गैरिल्लाह है। और कभी कहते हैं ये तहकीम li गैरिल्लाह है, इनकी सारी चीजें, इनके अहकामात और इनकी इबादत और ये सारी चीजें। और कभी कहते हैं आबाओ अजदाद के मुकल्लिद हैं ये अपने आबाओ अजदाद की, जो कुरान ने जिनका रद्द किया है कि जो है वो कालू बल वजदना अलैहि आबाना, वो कहते हैं इससे मुराद यही है, वो कहते हैं इससे मुराद यही अहले सुन्नत हैं जो सुन्नत को मानने वाले हैं। और ये कुरान ने इनका रद्द किया है कि वो जब उनसे कहा जाता है कि आप जो है वो पैरवी करो उसकी जो रसूल लेकर आए हैं, यानी मुराद कुरान है, तो वो कहते हैं बल वजदना अलैहि आबाना, हमने तो इस पर अपने आबा अजदाद को पाया है, लिहाजा हम तो ये नहीं छोड़ने को तैयार। इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के ताने देते हैं। हम कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि तुम लोग जो है वो कुरान करीम पर खाली अमल करके तुम दिखाओ। अगर वाकई तुम मुसलमान हो और तुम अमल करते हो, हम ये मुराद कुरानी फिरका ले रहे हैं जो सिर्फ कुरान कुरान की बात करते हैं तो अपने आप को कुरानी कहते हैं, हम उनसे ये बात कर रहे हैं कि तुम कुरान करीम पर अमल करके नमाज पढ़ के दिखाओ, रोजा रख के दिखाओ,
حج کر کے دکھاؤ، قرآن کریم آدھے قرآن کے احکامات پہ عمل کر کے ذرا دکھاؤ خصوصاً احکام کے حوالے سے، تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ قرآن سے ہی ثابت کر کے دکھاؤ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، قرآن سے ہی ثابت کر کے دکھاؤ کہ حج کیسے کرنا ہے، قرآن سے ہی تم یہ بتاؤ ساری چیزیں، حلال اور حرام کی تفصیلات ساری بتا دو ذرا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ صرف قرآن کو مان کر نماز پڑھ رہے ہو تو قرآن میں تو نماز کا ذکر نہیں ہے، صفت اور یہ کیفیت کا ذکر نہیں، اس کا مطلب مشرک تو تم بھی ہو گئے۔ تو یہ سارے قاعدے کلیے تو تمہارے اوپر اپلائی ہو گئے نا۔ ہم تو آباء و اجداد کی تقلید نہیں کر رہے ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں۔ تقلید تو آپ کر رہے ہو نا، اپنے بڑے جو تمہارے ہیں منکر حدیث اور جن کے شبہات مستشرقین کے تم لے کر جو ہے وہ مسلمان سادہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہو۔ مشرک تو تم ہوئے نا، مشرک ہم تو نہ ہوئے۔ تحکیم لغیر اللہ تو تم کر رہے ہو، آباء و اجداد کی تقلید تو تم کر رہے ہو، سارے کام تم کر رہے ہو اور الزام ہمیں دیتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد جو انہوں نے اشکال وارد کیا نا اس پر حدیث کے حوالے سے، جو حدیث انہوں نے ذکر کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا اتاکم انی شیء فاردوہ علی کتاب اللہ، کہ جب تمہارے پاس میری کوئی چیز میری طرف سے آئے یا کوئی حکم آئے تو فاردوہ علی کتاب اللہ، تو اس کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو۔ فإن کان فیہ، اگر اس میں ہو تو لے لو، ما کان فیہ فخذوہ وما لم یکن فیہ فاترکوہ، اور جو اس میں ہو تو اسے لے لو اور جو کتاب اللہ میں نہ ہو تو اسے چھوڑ دو۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر ہم اس حدیث کی سند پر بات کریں تو تمام محدثین اور محققین کے نزدیک بالاتفاق یہ روایت من گڑت ہے، یہ روایت من گڑت اور موضوع ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ اور بعض فقہا نے اس کو فقہ کی کتابوں میں نقل کیا، جیسے سرخسی نے اپنے اصول کے اندر، جو حنفی عالم ہیں اصول سرخسی کے اندر انہوں نے نقل کیا اس حدیث کو۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات، آپ میری ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ جب بھی کوئی سنت پہ حملہ کرتا ہے نا، نبوت پہ کرے، سنت پہ کرے، قرآن پہ کرے، اس کے لیے دروازے کھولنے والے ہمارے بعض جاہل مسلمان ہوتے ہیں۔ جاہل مسلمان کہہ لیں یا مقلد مسلمان کہہ سکتے ہیں آپ۔ اہل تقلید نے سنت کے انکار کرنے والوں کے لیے بہت ہی میدان کھلا چھوڑا ہے اور مواقع دیے، ان کو چور راستے بتائے ہیں، ان کو آپ سمجھ لیں کہ جس کو چھ کہتے ہیں نا، چھ دینا کسی کو یا کسی کے لیے حوصلہ افزائی کرنا، یہ ان کی طرف سے ہوئی ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے نا کہ تمہارے پاس جب میری طرف سے کچھ چیز آئے تو اس کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو، اب یہ روایت بعض حنفی علماء نے، میں صرف یہ مجبوراً یہ نام لے رہا ہوں تاکہ ریفرنس دیا جائے، جیسے اصول سرخسی کے اندر امام سرخسی نے بھی یہ ذکر کی، وہ باقاعدہ اس حدیث کو حجت سمجھ کر انہوں نے شروع میں جب ان کو پتا چلا کہ اب عراق کے اندر، اصل میں آپ نے اصول فقہ پر ایک نظر کے اندر یہ پڑھا ہوگا، ہم نے پڑھا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عراق کے اندر جو ہے وہ جھوٹ عام ہو گیا ہے اور مختلف قسم کے گروہ اسلام مخالف جو افکار ہیں وہ نکل رہے ہیں، تو اب ان کے پاس اصول تحقیق نہیں تھے، حدیث کے اندر کوئی اتنے ماہر نہیں تھے حدیث کے میدان کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ اب اگر حدیث ہمارے پاس آتی ہے، اگر ہم چپ کر کے لیتے جاتے ہیں تو یہ بھی مسئلہ مد نظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم جو بھی کوئی ہمیں حدیث بیان کرے گا نا، ہم اس کو قرآن کے ظاہر پر پیش کریں گے، قرآن کریم کے عمومات پر پیش کریں گے، اگر تو اس کے موافق ہوا تو لے لیں گے، اگر اس کے مخالف ہوئی تو ہم رد کر دیں گے۔ اس اصول کو لے کر انہوں نے، یہ اصول اصل میں انہوں نے کہاں سے لیا؟ یہ اصول انہوں نے اپنے جو علماء تھے ان کے فتاوی جات سے یا جہاں سے بھی لیا انہوں نے، اور دلیل انہوں نے اس کے اندر اس حدیث کو بنایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی چیز آئے اور وہ کتاب اللہ پہ پیش کرو، اگر اس سے مل جائے تو ٹھیک ہے، موافق ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو بھی حدیث خبر واحد ہو، چلیں وہ خبر متواتر کو تو، مشہور کو تو اسے مستثنا کرتے ہیں، لیکن خبر متواتر کے بارے میں، وہ خبر احاد کے بارے میں کہتے ہیں تمام وہ اخبار احاد جو قرآن کے ظاہر یا قرآن کریم کے عمومات کے خلاف ہوں گی، ہم ان کو رد کر دیں گے۔ یہ اصول بنا لیا انہوں نے۔ اب اصول بنا کے پھنس تو گئے، لیکن آگے کیا ہوا؟ آگے خود اپنے ہی کئی ائمہ کے فتاوے اس کے خلاف نکلے، اس کے اندر انہوں نے اخبار احاد سے استدلال کیا ہوا تھا، قرآن کریم کی ہی نصوص سے، انہوں نے اخبار احاد سے ہی قرآن کریم کی کئی نصوص سے جو ہے
وہ استدلال کیا ہوا تھا. اب مسئلہ تو گڑبڑ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم پھنس گئے، اصول ہم نے بنا دیا ہے لیکن اب ہم کریں کیا؟ تو اس کی بنیاد پر پھر انہوں نے بذات خود کئی مقامات پر انہوں نے اخبار احاد کو لیا ہے، اخبار احاد کو لیا ہے اور قرآن کے ظاہر کو چھوڑا ہے. مثلا مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک اس کی موٹی سی مثال دوں تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عورتوں کو اگر پورا خزانہ بھی دے دو حق مہر کے اندر تو ان سے واپس نہ لو. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوهُ، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو اگر خزانہ بھی دیا ہو تو تم ان سے واپس نہ لو. ٹھیک ہے. وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اس کے اندر ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حق مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، حق مہر کی شریعت میں کوئی مقدار متعین نہیں ہے. اب اگر واقعہ ہی یہ اصول پہ پکے ہیں تو اب یہاں چاہیے یہ تھا کہ قرآن نے تو حق مہر کی مقدار متعین نہیں کی، انہوں نے ضعیف حدیث کو لے کر 10 درہم حق مہر مقرر کر دیا کہ جی یہ شرعی حق مہر ہے 10 درہم. اب بھائی وہ ضعیف حدیث ہے جس سے تم نے 10 درہم شرعی حق مہر بنا لیا، قرآن کے ظاہر کو تم نے چھوڑ دیا ہے. حالانکہ تمہارا اصول تو یہ ہے کہ جب کوئی خبر واحد قرآن کے ظاہر یا عموم کے خلاف آئے تو اس کو رد کر دیا جائے گا، تو یہاں تم نے لے لیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں جس جہاں سے نکلی کہ یہ حدیث سے باقاعدہ انہوں نے استدلال کیا ہے، مقلدین بعض نے، متعصب مقلدین ہم کہیں گے، سب نے نہیں، متعصب مقلدین نے. اس کے نتیجے میں متاخرین جو منکرین سنت تھے انہوں نے یہی روایت اٹھائی اور ہمارے ان کے خلاف اس کو اور ہمارے سب کے خلاف اس کو استعمال کرنے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس میری کوئی حدیث آئے اس کو کتاب اللہ پر پیش کرو اور اگر اس کے موافق ہو تو لے لو، اگر اس کے مخالف ہو تو رد کر دو. ہم کہتے ہیں جی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ کتاب اللہ کے موافق ہی ہے تو پھر لینے کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ پھر اس کو لینے کی ضرورت ہی نہیں. پھر کتاب اللہ میں اگر وہ چیز ہے تو پھر سنت کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو یہ نبی جو جامع الکلمات دیے گئے تھے، نبی جو اصل عرب تھے، فصاحت و بلاغت میں آپ کی مثال تھی، کیا وہ نبی یہ کہیں گے کہ جو میری بات قرآن کے موافق ہو اس کو لے لو اور جو مخالف اس کو رد کر دو؟ پھر وہ لینے کا فائدہ کیا اگر وہ قرآن میں ہی ہے تو؟ اگر وہ قرآن میں ہی ہے تو پھر اس کو لینے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا مطلب سنت الگ ایک اتھارٹی رکھتی ہے، جیسے قرآن کی اتھارٹی اور اہمیت اور ویلیو ہے ایسے سنت کی بھی اتھارٹی اور اہمیت ہے. اب ہم آتے ہیں دوسری قوم کی طرف. دوسری قوم وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ جی حدیث میں ہے کہ میری حدیث کو جو ہے وہ قرآن پہ پیش کرو. ہم کہتے ہیں تمہارے نزدیک تو حدیثیں لکھی نہیں گئی تھیں اور یہ بعد میں لکھی گئی ہیں. تو ہم کہیں گے بھائی صاحب تم کہاں سے آ گئے ہو ان احادیث کو ہمارے خلاف استعمال کرنے والے؟ تمہارے بقول یہ احادیث تو لکھی ہی 100 سال بعد میں گئی ہیں اور یہ تو حدیثیں ہیں ہی نہیں نبی علیہ السلام کی، تو تم تو اس کو ذرا سائڈ پہ کر دو نا. پہلی بات یہ کہ سند سے ثابت کرو، سند سے ثابت نہیں پھر بھی تم دلیل نہیں بنا سکتے. اس کی وجہ یہ کہ حدیثیں تو نبی کی ہیں ہی نہیں. یعنی یہ تو بالکل ایسے ہی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک بندہ کہے کہ جی سنت حجت نہیں. کیوں جی؟ کیونکہ سنت میں آیا کہ سنت حجت نہیں. سنت حجت نہیں کیونکہ سنت میں آیا سنت حجت نہیں. یہ انشاءاللہ آگے جب ہم وہ روایت ذکر کریں گے نا، لا تکتبوا عنی شیئا ومن کتب عنی شیئا فلیمحو، کہ مجھ سے کوئی نہ لکھو کچھ بھی، اگر جس نے لکھا ہے تو وہ مٹا دے. یہ بنیاد ان کی سب سے بڑی یہ حدیث جس پر وہ پورے زور و شور سے مناظرے کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو یہ خلاصہ ہے آج کے ہمارے اس موضوع کا اور پہلے ان کے اصول کے رد کا. انشاءاللہ ہم اس کے بعد جو کتابت اور تدوین وغیرہ اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.